آپ کناروں کی گونج میں قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف یاسر جلالی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ اپنے عظیم قائد کا نعروں کی گونج سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان، ادارہ صراط مستقیم کا کی پاکستان، حق کا دائی قرآن کا واسف، حق کا دائی قرآن کا واسف، ادارہ صراط مستقیم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال، والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى العادی من الضلال، وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
جلوہ آرائے مسند صدارت، پیر طریقت، عالم شریعت، پروردہ آغوش ولایت، استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ بکی شریف، رون کے محفل جگر گوشہ بحر العلوم حضرت صاحبزادہ علامہ محمد صفوت اللہ مجددی صاحب، محتمم جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالا، شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب زید مجدہ، امیر فدایان ختم نبوت پاکستان، رون کے محفل فاضل محتشم حضرت صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، امیر تحفظ ناموس رسالت محاذ، یادگار اسلاف شیخ الحدیث حضرت علامہ قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب زید مجدہ، قبلہ والد گرامی صوفی غلام سرور صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی جلیل القدر شیوخ الحدیث، مشائخ کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج داتا نگر لاہور شریف میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے ختم بخاری شریف اور جلسہ دستار فضیلت کے اس عظیم اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یقیناً عشاء کے بعد سے آپ نے جلیل القدر علماء کرام کے خطابات بھی سنے، مشائخ کرام کی زیارت بھی کی، بالخصوص وارث علوم غزالی زمان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ علامہ محمد ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب شیخ الحدیث انوار العلوم ملتان شریف، ان کا بخاری شریف کی آخری حدیث کے بارے میں درس آپ حضرات نے سماعت کیا، اور جامعہ نظامیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ کے کلمات پر نور بھی آپ نے سماعت کیے۔ ہمارے اس اجتماع کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سردار احمد عالم صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھرے پڑ شریف بھی جلوہ گر ہوئے، جلیل القدر علماء کرام استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب اور دیگر نہ جانے کتنے شیوخ الحدیث محققین مدرسین اس چھت کے نیچے اس وقت موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کو مزید عروج عطا فرمائے، اور آج جو 41 علماء کرام جامعہ سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، یہ مشائخ کرام جن کے سروں پہ کچھ دیر بعد دستارہائے فضیلت سجائیں گے، رب ذوالجلال ان نوخیز علماء کو عملی زندگی کے اندر بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی علمی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ میرے شیخ کامل جنید زماں امام المحدثین حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی نے جو بھکی شریف میں 1940 کے اندر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کے نام سے ایک سرچشمہ جاری کیا تھا، اس کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، اور یہ جامعہ جلالیہ بھی
اسی فیضان کا ایک منظر ہے جس کے لیے مخدوم المشائخ حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی سجادہ نشین اول آستانہ عالیہ بھکی شریف نے خصوصی شفقتوں سے اس علمی شجر کی آبیاری کی، اور آج اس کے ثمرات سامنے ہیں۔ اور اس وقت بھی بھکی شریف سے بالخصوص حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی اس علمی تحریک کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ جلالیہ کے تمام مدرسین، معاونین اور میری پوری ٹیم اور نیٹ ورک کے شرکاء، ادارہ صراط مستقیم کے اراکین کی یہ اجتماعی کاوشیں ہیں کہ شاید پاکستان میں اس کی بہت کم کوئی مثال ملے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کسی دارالعلوم نے اتنے علماء تیار کیے ہوں۔ یہ جامعہ جلالیہ کا چوتھا بیچ ہے، تقریباً 200 علماء کرام آج کے علماء سمیت جامعہ جلالیہ سے دورہ حدیث کر کے سند فراغت پانے والے ہیں۔ یہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے دیگر مشائخ کی خصوصی توجہات کا نتیجہ ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب التوحید ہے۔ اس بنیاد پر بھی آج ختم بخاری شریف میں عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، اور اس کے ہمراہ اسی ایوان اقبال میں 18 تاریخ کو ایک سیمینار منعقد کیا گیا، اور جس میں مختلف قسم کی افواہ اور خرافات بکے گئے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کو معاذ اللہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہمیں خالق کائنات جل جلالہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ عقیدہ توحید کے نام پر جو دھاندلی ہو رہی تھی اس کے مقابلہ میں ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کا سلسلہ شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک پوری دنیا میں ایک مؤثر آواز کی شکل میں منظم ہوئی، اور جس کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ یہ لوگ پہلے بھی کوششیں کرتے رہے اور اب بھی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو فوکس کیا تھا ان کی ہائے ہائے سے پتہ چلا کہ تیر نشانے پہ لگا ہے، اور آج ان کی بیٹریوں سے جو دھواں نکل رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یا دب کے سینے میں غار ہے، کیسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ محتشم سامعین حضرات، عقیدہ توحید سیمینار کا جواب دینا اللہ کے فضل سے کسی کے بس میں نہیں۔ غیر مقلد 2 تنظیمیں پہلے ہمت ہار چکی ہیں، انہوں نے کوشش کی، اور تیسری تنظیم جو ان کی ایک مدر آرگنائزیشن کہلاتی ہے اس نے بھی زور لگا کے دیکھ لیا۔ پورے پنجاب میں دور دراز شہروں تک تیاری کرنے کے بعد وہ اس حال کے اندر اکٹھے ہوئے، اور دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے اجتماع نہیں ہے، مچھلی منڈی ہے۔ اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم عقیدہ توحید سیمینار کا جواب دیں گے، جب پردہ ہٹا تو کہا جاتا ہے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ بھی کالے سے رنگ کا۔ ہمارے کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ 95% دلائل جو 5 عقیدہ توحید سیمینار میں ہم نے بیان کیے گئے،
ان کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا، اور کچھ ثانوی حیثیت کے جو دلائل تھے ان میں اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ضعیف کی رٹ لگا کر جو دلیل و برہان اور فنی حیثیت سے ان کے دعوے کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، انہوں نے اپنا وقت پورا کیا، اور 100 آیات قرآن ہم نے جو معیار الوہیت پر بیان کی تھیں، ایک کا بھی ان کی طرف سے جواب نہیں آ سکا، اور معیار الوہیت ہمارا ان پہ قرض ہے اور اللہ کے فضل سے قرض رہے گا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کو چیلنج کر کے اپنی خفت کو مٹانے کی بھی سعی ناتمام انہوں نے کی۔ میں آج کے اس سیمینار میں ختم بخاری شریف میں اپنی گفتگو صرف اپنی ایک دلیل کی روشنی میں مکمل کر رہا ہوں، اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر میری سی ڈی کا جواب دے دیں، میری گفتگو کا جواب دے دیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہماری ایک دلیل کا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ محتشم سامعین حضرات، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری قسمت میں امت توحید کی عظمت کا جھنڈا لہرانا آیا ہے، اور ان کے حصے میں اس امت کو امت شرک بنانا آیا ہے۔ دیکھو ان کی قسمت کیسی ہے اور ہمارا نصیب کیسا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب الاعتصام صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن یزال امر هذه الامه مستقیما حتی تقوم الساعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اس امت کا امر مستقیم رہے گا، سیدھا رہے گا، ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ لن یزال امر هذه الامه مستقیما، یہ زبان رسالت کا فیصلہ ہے، یہ امت مستقیم رہے گی، اور ادارہ صراط مستقیم اس کے مستقیم ہونے کے دلائل کو واضح کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک میں ڈوبنے والی امت نہیں ہے، یہ امت توحید ہے، جس کے نتیجے میں آج بھی 1.5 ارب سے زائد انسانوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کی روشنی ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے غزٹ کو بیان کرتے ہوئے اس امت کی عظمت کو بیان کیا۔ مجھے افسوس ہے لوگ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، انہوں نے حدیث کا معنی بیان کرنا نہیں آتا، حدیث کا مفہوم بیان نہیں کرنا آتا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے کا شوق ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ترجمہ نہیں کر پاتے۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عقیدہ توحید کو واضح کیا، اپنی امت کی کامیابی کو واضح کیا، اپنی امت کی معاشر کے اندر جو کثرت ہے اس کو واضح کیا، اور جنت میں اس امت کا جو جنت کے 2/3 حصے کے اوپر اس امت کا ولولہ ہوگا اس کو ذکر کیا۔ مگر افسوس ہے وہ لوگ اس حدیث کو امت دعوت بنا کر ان 80 صفوں کے اندر یہود کو بھی شامل کرتے رہے، نصارہ کو بھی شامل کرتے رہے، ہندوؤں، سکھوں اور یاجوج ماجوج کو بھی ثابت کرتے رہے، اور حدیث دانی کا دعویٰ بھی کرتے رہے۔ میں ببانگ دھل جامع ترمذی کی حدیث پیش کر کے یہ واضح کر رہا ہوں کہ جنت کی جو 80 صفحیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بیان کی ہیں، اور 90 صفحوں میں کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، کوئی ہندو نہیں ہوگا،
کوئی سکھ نہیں ہوگا، کوئی یاجوج ماجوج کا فرد نہیں ہوگا، وہ 80 صفیں ساری کی ساری میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی صفیں ہوں گی۔ جامع ترمذی جلد نمبر 3 کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، حدیث نمبر 2546 ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آگے کتابوں کا ڈھیر لگانا آسان کام ہے، مگر حوالے پڑھ کے سنانا یہ مشکل کام ہے۔ یہ دیکھو جامع ترمذی اور ہمارا عقیدہ توحید کا اعلان کہ یہ امت توحید ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن لوگوں کو توحید پڑھائی وہ سارے مل کے جنت کے تیسرے حصے کو بھریں گے، اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلام 2 حصے جنت کے مکمل کر جائیں گے۔ الفاظ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم۔ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 80 منها من هذه الامه۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی۔ هذه الامه میں یہودی نہیں ہے، هذه الامه میں عیسائی نہیں ہے، هذه الامه میرے نبی علیہ السلام کے غلام توحید پرست ہیں، رسالت کے نعرے لگانے والے ہیں۔ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، پہلی ساری امتوں کو ملایا جائے گا تو وہ جنت کی 40 صفیں مکمل کریں گے، اور میرے نبی علیہ السلام کی اکیلی امت جنت کی 80 صفوں کو مکمل کر جائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے فتوی شرک کو صحیح سمجھا جائے تو پھر پیچھے تو ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں بچتی، 80 صفیں کون بھرے گا؟ تو وہ لوگ یہاں کہتے رہے کہ وہ 80 صفیں جو ہیں ان میں سے یاجوج ماجوج بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور ان میں سے جو جنتی جنت میں جائیں گے پھر وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں وہ صفیں جن کی سرکار بات کر رہے ہیں وہ میدان معاشر کی صفیں نہیں ہیں، وہ صفیں جنت کے اندر کی صفیں ہیں، اور وہ صفیں میرے نبی علیہ السلام کی امت اجابت کی صفیں ہیں۔ اور پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری شریف میں اس بات کو بالکل واضح کر رہا ہے، حدیث نمبر 6528 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جلد نمبر 4 میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے اتردون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا صحابہ تم راضی ہو کہ تم جنت کا، میری امت کیا تم راضی ہو کہ تم جنت کے 1/4 حصے کو مکمل کر جاؤ، 1/4 حصہ جنت کا تمہارا ہو؟ قلنا نعم، صحابہ کہتے ہاں۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتردون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم راضی ہو کہ تم جنت کا ثلث ہو، 1/3 حصہ جنت کا تم مکمل کر جو؟ اب یہاں پر صرف صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، ان تکونوا پوری امت کا خطاب، کیونکہ جنت کی صف میں تو کروڑوں لوگ ایک صف کے اندر آتے ہیں، اور پھر ثلث کا لفظ اور ربع کا لفظ یہ واضح کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا نعم، محبوب ہاں ہم راضی ہیں۔ پھر فرمایا اتردون ان تکونوا شنہ، صحابہ کیا تم راضی ہو کہ آدھی جنت تمہاری ہو، آدھی ساری قوموں کی ہو، ساری امتوں کی ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت یہ فرمایا، صحابہ کہتے ہیں قلنا نعم، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم راضی ہیں۔ دیکھو وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے غلاموں پہ کتنا کرم کرتے ہیں، جنہیں خدا راضی کرتا ہے وہ غلاموں کو راضی کر رہے ہیں۔ کیا تم راضی ہو کہ تمہیں اتنی جنت مل جائے؟ کیا تم راضی ہو تمہیں اتنی جنت مل جائے؟ یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ انی لارجو ان تکون نصف اہل الجنہ۔ اس حدیث شریف میں واضح فرما دیا، مجھے
قوی امید ہے جو اسلوب کے لحاظ سے یقین کے معنی میں ہوگی. فرمایا میری امت میں کہہ رہا ہوں کہ تم جنت کا نصف حصہ مکمل کرنے والے ہو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنت جو نصف حصہ اس حدیث میں ہے، آگے جو 2/3 جنت ہماری ہے وہ علیحدہ حکم ہے، جس کا بعد میں میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کیا گیا. یہاں ذکر کرنے کے بعد پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ نصف جنت، یہ 80 صفحے کس کی ہیں؟ پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وما انتم فی اہل الشرک الا کالشارۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود. فرمایا اگرچہ تم جنت کا آدھا حصہ بھر جاؤ گے، اگرچہ 2/3 جنت تمہاری ہوگی، ہر صف کے اندر کروڑوں لوگ، اربوں لوگ موجود ہوں گے، لیکن جو پوری نسل انسانی ہے، جو پوری انسانیت ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری مثال یوں ہوگی جس طرح سفید بیل کے اوپر سیاہ بال ہوتے ہیں. وہ قلت ان کے مقابلے میں جو نسل انسانی ہے ان کے مقابلے میں بیان کرتے ہوئے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورے انسانوں کے تناسب کے لحاظ سے تو یہ صورتحال ہوگی، مگر جنت کے ایریا کے لحاظ سے، جنت کی پاپولیشن کے لحاظ سے، جنت کی آبادی کے لحاظ سے جن کی صفیں سرکار بیان کر رہے ہیں، فرمایا ایک طرف اہل شرک ہوں گے، دوسری طرف میری امت تم ہوگے. اس امت کے لفظ میں اہل شرک کے مقابلے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ 80 صفحے مکمل کرنے والے ربع اہل جنت، ثلث اہل جنت، شطر اہل جنت، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا کوئی فرد نہیں، سارے اللہ کی توحید کی اذانیں دینے والے ہوں گے. اس مقام پر جامع ترمذی کے وہ الفاظ جن میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا 80 من حاضل امت، 80 جو ہے وہ اس امت سے ہوں گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا. سند متن سب کی ذمہ داری ہے، حدیث حسن ہے. یہ 80 صفوں والی حدیث کو وہ دشمن حدیث ناصر البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. یہ 80 صفحے اہل جنت کی میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی ہوں گی. یہ حدیث ناصر البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. اس کے علاوہ یہ حدیث شریف جو ابن ماجہ میں ہے اور مستدرک للحاکم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، سب نے اس حدیث کی توثیق کی ہے. لہذا میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ ایک ان میں سے صرف جنتی ہوگا اور باقی 80 میں سے جو ہے 1000 میں سے ایک جنتی اور 80 صفوں میں سے باقی سارے جہنمی، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ دروغ ہے، یہ حدیث پر اتہام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت مطلقاً نسل انسانی کی بات کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اپنی ذریت سے جہنم کے لیے تم تیار کرو، تو اس وقت یہ اعلان ہے کہ وہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 میں سے ایک جنت کا ہوگا، باقی سارے 999 جو ہے وہ جہنم کے ہوں گے. وہ فرمایا تھا یاجوج ماجوج سے 999 ایک اہل ایمان میں سے وہ جنتی. لہذا ایک ہے نسل انسانی کی بات، ایک ہے امت رسول علیہ السلام کی بات. نسل انسانی میں سے بچنے والے وہ اس طرح ہے جس طرح 1000 میں سے ایک بچ رہا ہو، لیکن امت مصطفیٰ علیہ السلام کی جب بات ہوتی ہے تو یہ پوری امت جنت کی 80 صفحے مکمل کرنے والی ہے. اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اور جس دین کی برکت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے عقیدہ توحید اور یہ کثرت امت کو بیان کرتے ہوئے یہ پہلے عقیدہ توحید میں معیار الوہیت بیان کیا تھا اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ. کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ الوہیت میں کسی کو شریک ماننا. الوہیت میں شرک کیسے بنتا ہے کہ کسی کو واجب الوجود ماننا اللہ کے سوا یا کسی کو مستحق عبادت ماننا.
یہ ہے معیار الوہیت۔ ان لوگوں نے معیار الوہیت مددگار کو بنایا، مشکل کشا کو بنایا، حاجت روا کو بنایا۔ ہم نے کہا مددگار معیار الوہیت نہیں ہے، کیونکہ معیار الوہیت مجازی نہیں ہوتا، معیار الوہیت عطائی نہیں ہوتا۔ مددگار مجازی ہو سکتا ہے، مددگار عطائی ہو سکتا ہے، مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا، الہ عطائی نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر جو انہوں نے معیار الوہیت بیان کیا، ہم نے 100 آیات قرآن سے اس کو مسترد کیا ہے، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمارے معیار الوہیت کی حمایت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اس جگہ پہ بیٹھ کر کہ معیار الوہیت جو تم بیان کرتے ہو، پھر تو مکہ کے مشرک بھی مشرک نہیں بنیں گے۔ کیوں کہ وہ بھی بت اپنے ہاتھوں سے گھڑتے تھے اور پھر ان کو سجدے کرتے تھے، وہ بھی ان کو تو واجب الوجود نہیں مانتے تھے۔ اگر واجب الوجود والی تم شرط لگا رہے ہو تو پھر تو مکہ کے مشرک بھی وہ مشرک نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ بھی بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کچھ یہاں ہوا وہ سب کچھ ہم اس کا جواب تو گوجرانوالا کے فہم دین میں دے چکے۔ ہمارا 5 عقیدہ توحید سیمینار کے دلائل کا سلسلہ، اس میں بار بار ان چیزوں کا بیان آ چکا۔ اس بنیاد پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو لفظ کلمہ او کا ترجمہ نہ آتا ہو، ان سے اور کوئی امید کیا رکھی جا سکتی ہے؟ او کا معنی ہوتا ہے یا، جن 2 لفظوں میں آئے ان میں ایک یا دوسرا۔ آپ کہتے ہیں زید آیا یا عمر آیا، تو مطلب کیا ہے؟ دونوں میں ایک۔ اب ہم نے یہ کہا ہے الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ، کہ شرک تب بنے گا جب اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا مستحق عبادت مانا جائے۔ او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو، او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کمپنی کو یا سے ویسے ہی نیزہ لگ جاتا ہے، اور یہ وہ یا نہیں ہے، اس یا سے ڈرے ہوئے اس یا سے بھی ڈر گئے ہیں۔ تو او کا معنی ہوتا ہے یا، تو مطلب کیا بنے گا کہ شرک کی 3 صورتیں ہیں، 3 مادے بنیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی مانے اور مستحق عبادت بھی مانے تو مشرک، یا دوسری صورت واجب الوجود مانے مستحق عبادت نہ مانے پھر بھی مشرک، تیسری صورت مستحق عبادت تو مانے مگر واجب الوجود نہ مانے پھر بھی مشرک۔ ہم نے تو سب کچھ پہلے ہی بیان کر دیا ہے، جو کہا اس میں فرق نہیں، اور پہلے دن سے اسی پر دلیلیں دے رہے ہیں۔ مکہ کے مشرک کیوں مشرک ہیں؟ ان میں تیسری شک پائی گئی ہے کہ وہ بتوں کو اگرچہ واجب الوجود تو نہیں مانتے تھے مگر مستحق عبادت تو مانتے تھے، لہذا جو اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت صرف مانے پھر بھی مشرک ہو جاتا ہے، اگرچہ واجب الوجود نہ مانے۔ اس واسطے اب ہم کیا ان کو دوائی لے کر دیں کہ جن کو او کا بھی ترجمہ نہ آئے اور او کا معنی بھی نہ آئے، اور اس سے پھٹک کے ہمارے معیار الوہیت پر اعتراض کرنے لگے، تو میں پھر دعوت دے رہا ہوں ان بھولے بھٹکے لوگوں کے، تم معیار الوہیت مددگار کو بیان کرتے ہو، میں کہتا ہوں مددگار 2 ہو سکتے ہیں مگر اللہ 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر تم مددگار کو معیار الوہیت بناؤ گے تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ مددگار تو تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ اس بنیاد پر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جس معیار الوہیت کی حمایت کرتا ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ انہوں نے دوسرے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیے، جبکہ ہر دور میں کلمہ توحید تو لا الہ الا اللہ رہا۔ توحید بیان کرتے وقت لفظ اللہ کی جگہ کسی دور میں لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہوا، لفظ کریم بھی استعمال نہیں ہوا، لفظ علیم بھی استعمال نہیں ہوا، حالانکہ یہ تو اللہ کے وہ نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ یہ داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، یہ اردو فارسی کے الفاظ، یہ تو قرآن میں رب کے نام آئے ہی نہیں ہیں۔
ان کو لفظ اللہ کی جگہ ٹرانسلیشن کے طور پر لانا یہ لفظ اللہ کے مفہوم سے خیانت اور غداری ہے۔ کسی دور میں کلمہ اسلام لا الہ الا الکریم نہیں رہا، لا الہ الا الرحیم نہیں رہا، حالانکہ رحیم اللہ کے نام ہے۔ کیوں نہیں رہا؟ اس واسطے کہ اگر لا الہ الا الرحیم ہوتا تو توحید بیان نہ ہوتی، کیونکہ رحیم تو حقیقی بھی ہوتا ہے، رحیم مجازی بھی ہوتا ہے، رحیم ذاتی بھی ہوتا ہے، رحیم عطائی بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یا رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، تو لا الہ الا الرحیم ہو تو توحید بیان نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ کی جگہ داتا رکھیں تو پھر توحید کیسے بیان ہوگی؟ خواجہ رکھیں تو پھر توحید کیسے بیان ہوگی؟ اس واسطے الوہیت کا معیار واجب الوجود اور مستحق عبادت ہے، جس کے پیش نظر اہل سنت دار ارقم سے لے کر داتا دربار تک اللہ کی توحید کا ایک ہی نعرہ بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے اس پر اپنی بحث مکمل کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب کی کہ دعوت سر دیواروں سے مار مار کے ٹکرا کے مر جائیں گے مگر کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 4 اس کی ایک دلیل ہم نے اپنے عقیدہ توحید سیمینار میں ابتدائی پہلی دلیلوں میں پیش کی تھی، اس سے بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ دے رہا ہوں ان کو کئی سالوں کے لیے، اس کو سمجھیں، سوچیں، جواب دیں، اور یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک اور نجد کی اعلیٰ اتھارٹی تک سب کو یہ دعوت ہے کہ اس کا جواب دیں۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 6036 ہے، جو بخاری شریف میں 4 مقامات پر موجود ہے، جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے چادر مانگی تھی، جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اختصار کرتا ہوں، چادر انہوں نے مانگی تو صحابہ نے تنقید کی، تم نے چادر کیوں مانگی؟ وقد عرفت انہ لا یسأل شیئا فیمنعہ، تمہیں پتہ بھی ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تو تم نے چادر کا سوال کیوں کیا؟ صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا، میں نے چادر کیوں مانگی؟ کہتے رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ بخاری شریف سند کی ذمہ داری، استدلال لفظ لفظ کا اور مطلب یہاں جو موجود ہے اس کے لحاظ سے ہر چیز کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ الکوثر الجاری شرح بخاری، اس کے اندر امام احمد بن اسماعیل شافی ثم الحنفی وہ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، کیونکہ بات ہے آج عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث۔ حدیث میں نے پیش کی، اب ائمہ حدیث کی گواہیاں میں دعوت دے رہا ہوں اس جھوٹی فکر کو جن کا 1.5 صدی سے پہلے کوئی نشان نہیں، اور تانے ہمیں دے رہے تھے کہ تم 1857 سے پہلے نہیں اپنے مسئلے کی کوئی ایک شطر بھی دکھاؤ۔ میں ایک شطر نہیں پورا دفتر دکھا رہا ہوں کہ دار ارقم سے لے کر آج تک ہر طرف اہل سنت و جماعت کے مسلک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اس مقام پر الکوثر الجاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 اس میں یہ لکھا ہے، اور یہ حدیث جب باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے، وہاں پر امام لکھتے ہیں سوال کیوں کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوال کیوں کیا؟ چادر کیوں مانگی؟ کہتے ہیں چادر اس لیے مانگی انما سألتہ لتکون کفنی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف چادر مانگنے والے کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگی کہ تاکہ میرا کفن بن جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لم آبوہ علی فعلہ قال لم اطلبہ للدنیا، صحابی نے کہا میں نے دنیا کے لیے نہیں مانگی۔ کس واسطے مانگی ہے؟
کہتے ہیں بل رجاء برکتہا، میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فإنہا مست، اس نے چھوا ہے، اس چادر نے کس کو؟ جسدہ الشریف، میرے محبوب کے پرنور جسم کو۔ مست جسدہ الشریف، اس نے میرے نبی علیہ السلام کا پرنور جسم چھوا ہے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فیکون سببا لدفع العذاب، یہ دفع عذاب کا سبب بن جائے گی، دفع عذاب کا سبب بن جائے گی۔ چادر میں نے اس لیے لی تاکہ دفع عذاب ہو جائے، دفع عذاب کا سبب بن جائے۔ میں پوچھتا ہوں، جو بخاری میں باز لفظ ہیں صحابی کے، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، کہ جب بھی فوت ہوں گا برکت تازہ ہی رہے گی، کفن اس کا ہوگا، میری قبر کی منزل آسان ہوگی۔ تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے ان پر شرک کا فتویٰ لگایا ہو؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ان پر یہ حدیث پڑھی ہو، اے عبد الرحمن بن عوف اذا استعنت فاستعن باللہ؟ تمہیں یاد نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے؟ تم چادر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ حدیث نہیں آتی تھی؟ یا جن کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ میں نے مشکل کشائی کے لیے چادر لی ہے، کیا ان کو یہ حدیث یاد نہیں تھی؟ کیوں نہیں بولے کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کے چادر کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ کوئی ایک بھی نہیں بولا، سب نے اتفاق کیا۔ میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی بولا ہو جس نے یہ حدیث مقابلے میں پڑھی ہو اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد چاہو رب سے چاہو۔ تم چادر کی مدد لینا شروع ہو گئے ہو، تم حدیث کے منکر ہو گئے ہو، رب کعبہ کی قسم۔ ایک بھی نہیں بولے بلکہ سب نے اتفاق کیا۔ اسی بخاری میں ہے، حضرت سال بن سعد راوی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا، اسی چادر کا سب نے کفن پہنایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ صرف ان کا ہی عقیدہ نہیں، یہ ہم سارے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، جس وقت یہ نعرہ لگ رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ حدیث کے خلاف کام ہو چپ کر جائیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرک ہو رہا ہو تو چپ کر جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ سرکار کی چادر سے مدد لینا اللہ ہی سے مدد لینا ہے، وہ جانتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کا اس سلیبس اس کا یہ ہے اور نصاب اس کا یہ ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ یہ ان کا نصاب نہیں جو امریکہ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایڈ پر زندگی گزارے اور سرکار کی مدد پر یہ پڑھے اذا استعنت فاستعن باللہ۔ وہ پوری حدیث پڑھ کے تو دیکھیں، وہاں تو یہ ہے کہ اتنا ہے توکل والا کہ دوائی بھی نہیں لیتا، اتنا ہے توکل والا کہ وہ تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ وہ خاص لوگوں کا نصاب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا حل لک من حاجہ، کوئی میرے ذمہ ڈیوٹی ہو تو بتا دو۔ فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ اب رب نے تو ان کو بھیجا تھا، خود تو آئے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے خدمت نہیں کروانی تو اللہ سے کہو، آگ میں گر رہے ہو ورنہ چل جاؤ گے۔ تو وہ کیا بولے؟ کہتے کیوں کہوں رب سے؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہاں تو پھر پتا چلا دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ سارے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، یہ تو خلیل تو اس کا بھی انکار کر گئے،
حسبی من سوالی علمہ بحالی، بولوں تب جو وہ جانتا نہ ہو وہ تو جانتا ہے. جس کا یہ انداز ہو نیچے امت میں آ کر صبر کا، توکل کا، اس کے لیے ایک علیحدہ سلیبس ہے، لیکن شرک پھر بھی نہیں ہے. یہاں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کپڑے سے، چادر سے، جو اس کو چند منٹ ہی لگے ہیں بدن کو لگے ہوئے، بیٹری چارج ہے، مدد چاہتے ہیں. لینے والے، دیکھنے والے سارے مان گئے، دفع عذاب کے لیے باعث بنے گی. اب اذا فاستعن باللہ کی تقریریں جو ہمیں سناتے ہیں وہ پوچھیں صحابہ نے پھر چادروں، چبے کے پانی کے لیے یہ مدد کے سارے سلسلے کس لیے کیے؟ تو پتہ چلا اذا فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کسی بت کے پیچھے نہ جاؤ، طاغوت کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ کے محبوبوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے. یہاں پر یہ میرے پاس نسائی شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس کے اوپر پورا عنوان، اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت استعانت کے لحاظ سے اور مدد کے لحاظ سے امت کو تعلیم دیتے ہیں، اس استعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے فرق کیا، عبادت اور ہے، استعانت اور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہمارا مذہب ہے. عبادت کی دو قسمیں نہیں، اللہ کے سوا کسی معنی میں بھی کسی کی عبادت جائز نہیں، لیکن استعانت کی دو قسمیں ہیں. اللہ چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا بھی دیتا ہے. یہ نسائی شریف، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظریہ، نسائی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 626 حدیث نمبر 3690. اور صحابہ کا عمل، صحابہ کہتے ہیں انا نستعین برسول اللہ، سارے بولو انا نستعین 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 برسول اللہ، برسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نستعین برسول اللہ، یہ جو نسائی میں الفاظ موجود ہیں یہ بریلی شریف سے چلا ہوا مسلک نہیں، یہ صفہ شریف سے آنے والا مسلک ہے. نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند، یہ متن، یہ حدیث، یہ صحابہ کا عمل، یہ دار ارقم کی صدا، یہ صفہ کا پیغام کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے مدد چاہتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ جملہ اب ان کے مقابلے میں پڑھو اذا استعنت فاستعن باللہ، یہ سرکار سے مدد چاہ رہے ہیں تو پتہ چلا صحابہ بے خبر نہیں، آج کے وارداتی حدیث پڑھ کے واردات کرتے ہیں. آج ہمارے مسلک پر تانا دنی کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حقیقت چھپ جائے گی. ہمارا مسلک 1.5 صدی کا نہیں، نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کا نعرہ ہے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے جن کے ایمان پر عرش کی مہر لگی ہے. انہوں نے بھی استعانت کی 2 قسمیں مانی ہیں کہ حقیقت میں مدد خدا کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مدد کا مظہر بن جاتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو جس انداز میں بیان کیا وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. دیکھیے عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث، بالخصوص امام بخاری کا مذہب یہ تانا دے رہے تھے کہ تمہارا مذہب 1.5 صدی کا ہے، کل کا ہے، یہ بخاری ہے، یہ ہماری ہے، اور سارے مجرموں پہ بھاری ہے. امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، یاتی
زمان ایک زمانہ آئے گا فیغزو فیام من الناس، لڑائی ہوگی، فوجیں آمنے سامنے ہوں گی. فیقال فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا کوئی ایسا ہے تم میں جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی. فیقال نعم، کہا جائے گا ہاں. فیفتح علیہ، اس ایک کی برکت سے سب کو فتح مل جائے گی. پھر زمانہ آئے گا تابی سے فتح، پھر زمانہ آئے گا تب تابی سے فتح. اس ایک بندے کی وجہ سے سب کی مدد. امام بخاری نے اس حدیث کا ہیڈنگ کیا لکھا، اس کا ترجمہ الباب کیا ہے؟ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمہ الباب میں ہے. یہ کہہ رہے تھے اذا استعنت فاستعن باللہ. اپنے غلط مفہوم میں کہتا ہوں اگر اذا استعنت فاستعن باللہ پڑھنا ہے تو پھر امام بخاری کے در پہ جانا ہے. ترجمہ الباب کیا لکھتے ہیں؟ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب. یہ باب ہے اس بندے کا استعان جس نے مدد حاصل کی، کس سے؟ بالضعفاء والصالحین فی الحرب، جنگ میں ضعیفوں سے اور نیکوں سے جس نے مدد حاصل کی. ضعیفوں سے اور نیکوں سے جس نے مدد حاصل کی. توجہ کرو، ایک طرف ان کا نعرہ غلط انداز میں جو حدیث پیش کر رہے ہیں غلط مفہوم نکالنے کے لیے، اذا استعنت فاستعن باللہ، فاستعن باللہ. اور امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ استعن بالضعفاء، استعن بالصالحین. صالحین سے مدد، ضعفاء سے مدد. کیا امام بخاری کو بھی بدعت کا تانا دو گے؟ امام بخاری کو بھی شرک کا تانا دو گے؟ انہوں نے استعانت کی، استعانت کا لفظ بول کر. کس سے استعانت؟ کہتے ہیں ضعیفوں سے استعانت، صالحین سے استعانت. استعانت کیا ہے؟ مدد حاصل کرنا. حدیث کہہ رہی تھی اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہو اللہ سے چاہو. امام بخاری کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مدد صالحین سے بھی چاہو، مدد ضعفاء سے بھی چاہو. تو امام بخاری صحیح مطلب سمجھے یا آج کے یہ بگوڑے صحیح مطلب سمجھے؟ امام بخاری کے ترجمہ الباب کا جواب دے. ریالوں کی پیداوار قیامت تک امام بخاری کے ترجمہ الباب کا جواب نہیں دے سکتی. امام بخاری نے نجد کے بجوں پر حجت تام کر دی ہے. اللہ سے بھی استعانت، اللہ کے بندوں سے بھی استعانت. اور بات بڑی مزے کی ہے، لذت کی ہے. استعانت تو ہوتی ہے طاقتور سے، اور امام بخاری کیا کہتا ہے؟ من استعان بالضعفاء، جس نے مدد چاہی ضعیفوں سے، مدد چاہی کمزوروں سے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش. دنیا شاہ زوروں سے مدد مانگے، امام بخاری کمزوروں سے مدد مانگے. من استعان بالضعفاء، جس نے ضعفاء سے مدد چاہی. میں پوچھتا ہوں ان سے جو کہتے تھے ولی فوت ہوا آنکھیں بند ہوئیں، قبر میں تم نے اتارا، مدد پھر مانگنا شروع کر دی. میں نے کہا تم نے مدد کا فلسفہ بخاری سے پڑھا ہی نہیں. اگر تمہاری بات ہوتی تو زندہ بھی ہو تو پھر طاقتور ہو تو مدد اس سے مانگو. امام بخاری کہتے ہیں من استعان بالضعفاء، جس نے ضعیف سے مدد چاہ لی، ضعیف سے مدد چاہ لی. کیوں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں مدد کا مدار صرف جسم پر نہیں، مدد کا مدار بندے کی رب کے دربار میں ویلیو پر ہے. ہو سکتا ہے بالکل پتلا دبلا سا ہو، کمزور سا ہو، مگر لو اقسم علی اللہ لا برہ، ویلیو اتنی ہے قسم اٹھائے تو رب جھوٹی نہیں ہونے دیتا. یہ ہے وہ مقام جہاں سے عقل کے انگھوں کو اپنے ترازو صحیح کر کے ولیوں کی مدد کے لحاظ سے اور توسل کے لحاظ سے بات کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ آج کی ان کی گھڑی ہوئی سوچ سے ہی ہوتی تو پھر اگر استعانت جائز سمجھتے بھی تو پھر بالاقویاء کہتے، قوی لوگوں سے. لیکن وہ بالضعفاء، اور پھر حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ حدیث بھی تحت میں لا رہے ہیں. تو پتہ چلا یہاں مدد کا انداز ہی اور ہے کہ امام بخاری چاہتے ہیں زور والے تو زور والے رہے. یہ اسلام، یہ دین، یہ عقیدہ جس سینے میں آ جائے اگرچہ کمزور سا ہو بدن کے لحاظ سے، اللہ اس کے صدقے بھی بیڑے پار کر دیتا ہے.
محتشم سامع حضرات، میں سمجھتا ہوں گرمی بھی ہے، حبس ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم پھر بھی بیٹھے ہیں، اگرچہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات نہیں، لیکن یہ مشن اہل سنت کا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ سنی سویا ہے، میں کہتا ہوں کہ سنی ہر وقت جاگ رہا ہے۔ کل ورکنگ ڈے ہے، اس کے باوجود اتنا ہجوم اور اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اس طرح سر دھن کے اور آنکھوں کے نور سے پر نور تمناؤں کے ہجوم میں بیٹھنا یقیناً یہ اہل سنت کی بیداری کی دلیل ہے۔ ہماری یہ دلیل صرف ایک، اس کے جواب میں بن باز نے لکھا تھا، جس کو بڑا سمجھایا باز پھر بھی نہیں آیا۔ بن باز کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے اگر کوئی مدد لے لے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن صالحین سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے نیچے وہ فتح الباری شرح بخاری میں یہ امام اسقلانی کو بھی عادت ہے حق کہنا، وہ بھی نہیں بھولتے، اور باز وہ بھی نہیں آتا، صرف اسی جگہ پہ حاشیہ لکھتا ہے کہ جہاں برکت اور تبرک کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، چلتے چلتے جب ہم نے دبایا، ہم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کیا، انہوں نے خالص کا لفظ لگا کے کاروبار کیا، مگر قوم نے ہر بار انکار کیا۔ وہ اپنا جرم خالص کے لفظ میں بھی چھپا نہیں سکے، جو دھاندلی کی تھی عقیدہ توحید میں، خالص 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 لکھ کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ پہلے تم کہاں تھے، اب خالص آئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جو سکہ ادارہ صراط مستقیم کا چلتا ہے پھر ایسے ہی چلا ہے۔ ہمارا ٹائٹل لے کر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے غیر مقلد، امام اعظم کے غلاموں کی تقلید پہ اتر آئے۔ عقیدہ توحید سیمینار ہمارے ٹائٹل کے تحت پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر رب کعبہ کی قسم پاکستان کے در و دیوار میں ریلوے اسٹیڈیم کے اندر جو اجتماع عقیدہ توحید کا اہل سنت نے کیا ہے، وہ پاکستان کے ریکارڈ کا ایک روشن حصہ ہے۔ اب یہ کہنے لگے، یہاں بھی انہوں نے بن باز والی بازی لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تبرک ہو تو وہ جائز ہے۔ شاید سمجھتے تھے کہ یہ بات کر کے چھوٹ جائیں گے، رہائی مل جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں، تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ برکت اور تبرک کا حصول شرک ہے، ابو جہل سے بڑا شرک ہے، اس سے مدد مشکل کشائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو مطلق ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو شرک قرار دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں، جو مشکل کشائی کروانا اللہ کے سوا کسی آثار سے متبرک جگہ سے شرک ہے، میرے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے وہ شرک توحید کیسے بن گیا؟ یہ واضح بات ہے۔ آپ دیکھو، یہ چادر والا مسئلہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے بدن پہ چادر لگی ہے، صحابہ نے مشکل کشا مانی ہے۔ اب اگر چادر کو مشکل کشا ماننا اسلام ہے تو پھر بتایا جائے کہ صالحین کے برکت میں پھر شرک کیوں آ جائے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چادر لگے اور وہ مشکل کشا بن جائے اور کہا جائے یہ سرکار کی خصوصیت ہے، تو پھر کس بنیاد پر، کیا چیز اس میں شامل ہوئی؟ جو شرک ہے ہر کسی کے لیے شرک ہے، جو توحید ہے ہر کسی کے لیے توحید ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے بدن سے جو چادر لگے وہ فائدہ دے سکتی ہے، تو میرے محبوب کے ہاتھ سے جس صحابی کا ہاتھ لگا ہے وہ فائدہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ جس جگہ بیٹھے وہ فائدہ دے، بعد میں فائدہ منتقل کیوں نہ ہو۔ میں دوسری طرف بات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب نہ کوئی ملے گی ایسی چیز، جو کہیں گے کہ یہ سرکار کا تبرک ہے، ہم کہیں گے اس میں اختلاف ہے، پتہ نہیں یہ وہ ہے یا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں غار حرا تو وہی ہے۔ غار حرا آج بھی موجود۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا لگنا
یہ متواتر ثابت غار ہرا کا متبرک ہونا میں یہ میرے رسول علیہ السلام سے امت میں متوارث موجود. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو جائز کہہ بیٹھے ہو تو پھر وہاں پہ وہ منہ توے کیوں چھوڑے ہوئے ہیں جو وہاں بورڈ لگائے ہیں کہ یہاں جانا جائز نہیں، یہاں جانا جائز نہیں؟ اگر یہ جواب بن باز نے دیا ہے تو پھر غار ہرا کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے، غار ہرا میں جانے والوں پر تنقید نہ کی جائے، سارے بورڈ ہٹا لیے جائیں اور دنیا والوں کو بتایا جائے کہ یہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے تھے، چہرہ لگا تھا، سجدہ کیا تھا، تشریف فرما ہوئے تھے، لہذا آج بھی برکتوں کے میلے موجود ہیں. یہ اعلان ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت و جماعت آج بھی فاتح ہے. اور اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، ادھر یہ کہہ بیٹھے کہ سرکار کا اگر ہو تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ بیت رضوان والے کیکر کو بار بار کیوں کاٹنے کا حوالہ دیتے ہو؟ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو بن باز نے جائز کہہ دیا اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے اس کے زیر سایہ اعلان کر دیا، تو پھر ہمارے مقابلے میں اس کے کاٹنے کا ذکر تبرک کی نفی کے لیے کیوں پیش کرتے ہو؟ حقیقت بیان کرو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کاٹا تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، تعین نہیں رہا، اور وہ بھی اس وقت کی ایک معروضی صورتحال تھی، وہ کوئی دین کا ہمیشہ کا فیصلہ نہیں تھا جس طرح کہ شرح مسلم میں اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے. اب ادھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تبرک کو جائز قرار دیں، ادھر انکار میں حضرت عمر کے اس درخت کاٹنے کا حوالہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پھنس چکے ہیں، ایسے الجھ چکے ہیں کہ کبھی بھی جو رسیاں ہم نے دلائل کی ڈال کے ان کو جکڑا ہے اللہ کے فضل سے کبھی بھی کھل نہیں سکیں گے. اب اس حدیث شریف کے لحاظ سے میں ماضی میں اپنا مسلک کا جو تسلسل ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں. مختلف صدیوں میں محدث گزرے جنہوں نے یہ حدیث پڑھی، جنہوں نے پڑھائی، جنہوں نے اس کی شرح لکھی، انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا. آج یہ کہنے لگے کہ صالحین کا تبرک والا وہ ناجائز ہے، سرکار کا جائز ہے، وہ بھی کبھی جب رگڑا لگے تو پھر مانتے ہیں، ہٹے تو پھر فوراً منکر ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ بخاری شریف کی شروحات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ میرے پاس فتح الباری شرح بخاری موجود ہے، جلد نمبر 4، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو چادر مانگی ہے تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا. یہ صفحہ نمبر 186 جلد نمبر 4 ہے. فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ. اس حدیث سے پتا چلا کہ صالحین کے آثار سے تبرک جائز ہے. امام اسقلانی وہ کہنے والے 1.5 صدی سے پہلے تمہارے مسلک کی سطر بھی نہیں، میں یہ دفتر پیش کر رہا ہوں. امام اسقلانی نے یہ چادر والی حدیث لکھ کے ذکر کیا کہ اس سے ثابت ہوا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے ہی تبرک جائز نہیں، ولیوں کی چادر سے بھی تبرک جائز ہے. وفیہ التبرک بآثار الصالحین، اس کو واضح طور پر انہوں نے اس مقام پہ ذکر کیا. یہ دیکھیے بخاری شریف شرح ابن بطال جلد نمبر 3، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اسی حدیث کے مطلب کو بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے برکت جو صحابی نے لی تو ثابت کیا ہوا. 267 صفحے پر جلد نمبر 3 شرح ابن بطال صحیح بخاری کی اس میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت کیا ہوا وفیہ، یہاں سے یہ ثابت ہوا انہو یسأل السلطان الفاضل والرجل العالم الشیء الذی لہ القیمۃ للتبرک بہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ فاضل آدمی سے، عالم آدمی سے، شیخ صوفی سے، روحانی آدمی سے
کوئی چیز تبرک کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اس تحفے سے جو آگے دلائل ثابت ہوئے، بخاری شریف کے مختلف شارحین اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 8 اس کے اندر یہ موجود ہے۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت، یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 91 ہے، وفیہ التبرک بآثار الصالحین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آثار صالحین سے تبرک کرنا جائز ہے، برکت لینا جائز ہے، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے انہیں استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ شرح کرمانی علی صحیح البخاری جلد نمبر 4 اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر 299 پہ لکھا ہے کہ یہاں وفیہ انہ یسأل من العالم الشیء لیتبرک بہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نیک غلام سے کوئی چیز برکت کے حصول کے لیے مانگی جا سکتی ہے، کہ اگرچہ اس کی چادر سرکار کی چادر کے ہم پلہ تو نہیں ہوگی، لیکن اس کی چادر بھی مشکلیں ٹال سکتی ہے۔ یہ ائمہ حدیث اور عقیدہ توحید کے لحاظ سے چند حوالہ جات تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تحفۃ الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 اس کے صفحہ نمبر 199 پہ لکھا ہے، وفی الحدیث التبرک بآثار الصالحین۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب صحابی نبی علیہ السلام کی چادر مانگ رہے تھے، اس سے یہ پتہ چلا کہ آثار صالحین سے تبرک کرنا جائز ہے۔ یہ میرے پاس ایک لمبا سلسلہ ہے ان احادیث کا اور ان سارے شارحین کا۔ یہ دیکھو ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 2 اس کے اندر صفحہ نمبر 396 پہ یہ لکھا ہے، وفیہ التبرک بآثار الصالحین۔ میں پوچھتا ہوں ان کیڑے مکوڑوں سے جو کہتے ہیں کہ 1.5 صدی سے پہلے تمہارے مسلک کی سطر بھی نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں صفہ سے لے کر داتا صاحب تک ہر صدی کے ہر دن میں میرا مسلک چمک رہا ہے۔ یہ سارے امام تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ سارے دلائل، یہ تبرک کی دلیلیں صوفیاء صالحین کے لحاظ سے، یہ صحابہ تابعین کے حوالے تو اپنی جگہ، اس کے بعد ائمہ حدیث کے لحاظ سے میں تمہارے سامنے جو صورتحال واضح کر رہا ہوں، یہ امام نووی صحیح مسلم شریف کے اندر مختلف مقامات پر انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور یہاں پر انہوں نے یہ جو مسلم شریف جس کے ساتھ نووی حاشیہ چھپا ہوا ہے اس کے 305 صفحے پر انہوں نے یہ حدیث شریف ذکر کر کے اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ کہا، حدیث شریف جس میں یہ بھی میں نے وہ جو پیش کی چادر والی، کہتے ہیں ففیہ التبرک بآثار الصالحین۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آثار صالحین سے تبرک کرنا جائز ہے۔ ایک طرف پوری امت اور دوسری طرف لونڈے لونڈے مفتی، اور وہ اپنی طرف سے فتویٰ دیں، ہرگز ہم یہ دھاندلی نہیں چلنے دیں گے۔ حرم کا نواح اور پوری ملت اسلامیہ کا انداز اور سارے صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، صوفی سالک، مجتہد فقیہ، مفسر محدث، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید یہ ہے، وہ چاہتا ہے تو خود مدد کرتا ہے، چاہتا ہے محبوب جہاں بیٹھے اس جگہ میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا، لیکن میرا اللہ بندوں کو بندوں کا مددگار بنا دیتا ہے۔ اس مقام پر چونکہ ٹائم مختصر ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو ذکر کر کے، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والا پانی لے کے چوم رہے تھے، برکت حاصل کر رہے تھے، یہ صفحہ نمبر 196 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ففیہ التبرک بآثار الصالحین۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ آثار صالحین سے تبرک کرنا جائز ہے۔ وہ وضو والا پانی جو بطھا میں حدیث بطھا کے اندر بھی ہے، حدیث حذیبیہ کے اندر بھی ہے، اس سے بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی سید عالم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت اتبان بن مالک نے اپنے گھر دعوت دی تھی کہ محبوب تم نماز پڑھو میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں گا، اس سے بھی امام نووی نے مسلم میں لکھ کر یہ لکھا ہے ففیہ تبرک بآثار الصالحین، اس سے بھی ثابت ہوا کہ آثار صالحین سے تبرک کرنا جائز ہے۔ اس واسطے بگڑے ہم نہیں، بھٹکے ہم نہیں، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے۔ یہ اختصار کے ساتھ محدثین اس حدیث کے تحت میں نے آپ کے سامنے ان کا ایک نظریہ پیش کیا، ابھی اس کی مزید دلیلیں آ رہی ہیں، اختصار کر رہا ہوں۔ مناظرے کا چیلنج کرنے والے اپنی حیثیت دیکھیں، اپنا ماضی دیکھیں، ہم تو چھپے ہی نہیں کوئی سامنے لائے۔ یاد کریں وہ لوگ جب 25 جنوری کو 2006 کے تاریخی دن میں وحدت کالونی گوجرانوالا کے غیر مقلدین کے مدرسہ نمرہ کے اندر بندہ ناچیز مناظرین اہل سنت کے ہمراہ تقریباً 3 گھنٹے تک اپنے قدموں تلے وہابیت کو روندتا رہا، یہاں بولنے والے اپنے گروؤں سمیت وہاں موجود تھے۔ 3 گھنٹے تک ان کے گھر میں جا کر ہم نے وہابیت کے چھکے چھڑائے اور آج تک بھی اس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، میں نے 2000 سے حافظ سعید اور ساجد میر کو للکارنا شروع کیا، آج کی تاریخ تک وہ میرے چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ وہ کیڑے مکوڑے جو شور مچا رہے ہیں ان کے لیے میرے سینکڑوں شاگرد کافی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ جس کوٹ میں آ کر مناظرہ کرنا چاہے میرے سینکڑوں شاگردوں میں سے ایک ایک ان کی بولتی بند کر دے گا۔ اور جہاں تک میری ضرب کا تعلق ہے، میں نے اس دن سے جب مسجد مدرسہ نمرہ میں عبدالرشید جلن لیٹرین میں چھپ گیا تھا، جب اپنے دارالعلوم کے اندر انہوں نے بجلی بند کر دی تھی، جب نے واضح طور پر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ ہمارے مناظرین کو چھوڑ دو، میں سمجھ گیا اب ان کیڑے مکوڑوں سے بات کرنا فضول ہے۔ اس واسطے میں نے اس سے پہلے بھی ان کو کہا، 11 نومبر 2005 سے لے کر 25 جنوری 2006 تک مسلسل تعاقب کے بعد وہ اپنے گھر میں پکڑے گئے، مگر سی ڈی دیکھ لو، وہ عبدالرشید جلن ہو، طالب الرحمان ہو، اور یہاں بیٹھ کے بولنے والے کیڑے مکوڑے جو یہاں آئے تھے وہ ہم ان کے گھر میں رہے۔ اور موضوع تھا وہابی طائفہ ایک گمراہ طائفہ ہے، اپنے مسلک کی دلیل کیوں نہ بتا سکے، اپنا حق کیوں نہ واضح کر سکے۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، جگہ میں معین کر رہا ہوں، ٹائم تاریخ ان پہ چھوڑ رہا ہوں، مینار پاکستان پر حافظ سعید یا ساجد میر کو لے آؤ، اشرف آصف جلالی سر کے بل چل کے پہنچے گا۔ اور صرف یہاں ہی نہیں، نجد کی اعلی اتھارٹی تک میں عرب لیگ سے بھی درخواست کروں گا، اگر عرب لیگ مناظرہ کروائے میں نجد کے ٹکوؤں سے مناظرہ کر کے بتاؤں گا انہوں نے عقیدہ توحید پر دھاندلی کر کے شرک کا فتویٰ بلا وجہ امت پہ لگایا۔ امت مسلمہ کل بھی امت توحید تھی اور آج بھی امت توحید ہے۔ جہاں تک اگلی بات کہ ہم جیتے تو ہمیں کیا ملے گا، اور خدا نخواستہ وہ جھوٹے ہو کے جیت جائیں تو پھر ان کو کیا ملے گا۔ ہم جیت گئے،
ہمیں ان کے ریالوں کی ضرورت نہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، ہم گئے تو ہم ان سے تقاضا کریں گے کہ ضد چھوڑ کے تم بھی جنتی بن جاؤ۔ اگر وہ جیتے خدا نخواستہ تو ہم داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دربار میں جوتوں کی حفاظت کا ٹھیکہ ان کو دے دیں گے۔ جوتوں میں بیٹھنا، اس سے ان کی بگڑی بنے گی، حفاظت پاپوش پر ان کو مامور کر دیں گے تاکہ قرب رہے تو ان کو پتہ چلے کہ ولی کی دہلیز پہ بھی کتنا نور برستا ہے۔ اس بنیاد پر کھری کھری کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آخری سانس تک اللہ کے فضل سے اس پہ پہرا دوں گا، مینار پاکستان کی جگہ معین کر رہا ہوں، پوری دنیا کی وہابیت حافظ سعید ساجد میر کو وہاں لانے کا اعلان کرے، جس دن کا اعلان کریں گے، جس دن کا وہ اعلان کریں گے، ہم اس دن ہی سرعام حق کا اعلان کر دیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ جس دن مناظرہ کی تاریخ مینار پاکستان معین ہوگی تو تم کس طرح پہنچو گے؟ حق کی صدا بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم سے جو ٹکرائے گا۔ یہ دلائل آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو محدثین کے عقیدہ کے لحاظ سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ کتاب الثقات میرے پاس ہے، وہ ابن حبان جن کے کہنے پر سندیں صحیح اور ضعیف کہتے ہیں، یہ جلد نمبر 5 میں ان کا یہ عمل موجود ہے۔ وہ محدث، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ما حلت بی شدت فی وقت قیامی بطوس، جب میں طوس میں رہا کرتا تھا، مجھ پہ جب بھی مشکل مقام آیا ہے تو میں کیا کیا ہے، میں نے فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، میں امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ جدہ و علیہ ان کی قبر پہ چلا گیا ہوں، ودعوت اللہ ازالت عنی، وہاں جا کر میں نے اپنی مشکل کے ٹالنے کے لیے دعا کی ہے۔ کہتے اللہ استجیب علی، جب بھی میں نے دعا مانگی ہے وہاں پہنچ کر قبر کی برکت سے میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ بہذا شیء جربتہ مرارا، کہتے ہیں میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے۔ یہ محدث ہیں اور کتنا پرانا عہد ہے، 354 ہجری ان کی تاریخ وصال ہے، 354 ہجری 34 صدی ہجری سے میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ محدث توحید پرست، مشکل ہوتی ہے تو کیوں امام رضا کے دربار پہ جاتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں توحید یہ ہے، اللہ چاہے تو خود مدد کرتا ہے، چاہے تو محبوبوں کی قبروں پہ بیٹھنے والوں، حاضری دینے والوں کو ان آستانوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح اس مقام پر یہ حدیث شریف بھی اور محدثین کا عمل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اشخاص جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، نسل پرنور کے لوگ، وہاں یہ جلد نمبر 4 تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث، امام ابن حجر اسقلانی یہ لکھتے ہیں، اور انہوں نے کس کے بارے میں لکھا؟ امام ابو بکر بن خزیمہ کے بارے میں۔ امام ابو بکر بن خزیمہ کون ہے؟ یہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ ان سے امام بخاری نے بھی حدیث روایت کی۔ امام بخاری جیسے جن کے شاگرد وہ ابو بکر بن خزیمہ، ان کے بارے میں محمد بن معمر کہتے ہیں، یہ ابو بکر بن خزیمہ جو ہیں ان کی ولادت 223 ہجری کی ہے، اور اتنا جلد عروج پایا امام بخاری جیسے لوگ ان سے شرف تلمذ پاتے رہے۔ یہ ابو بکر بن خزیمہ کس طرح نکلے؟ اور یہاں سے ضمناً میں اس چیز کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آج انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اہل حدیث ایک اسپیشلائزیشن ہے، اسپیشلائزیشن علم میں، فن میں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟
ابو بکر محمد بن محمد کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث ابو بکر بن خزیمہ، ہم امام اہل حدیث ابو بکر بن خزیمہ اور ابو علی سقفی کے ہمراہ اور مشائخ کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلے، وہم مزاق متوافرون، وہ بہت زیادہ مشائخ تھے اہل حدیث، الى زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ الرضا کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے تھے، فرأیت من تعظیمہ، یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا، کہتے ہیں وہاں جا کر ہم نے دیکھا اہل حدیث کا امام جو مسلک میں سنی ہے اور اپنی مصروفیت میں امام اہل حدیث ہے، کیونکہ یہ علمی شعبہ ہے، انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، جن 3 چیزوں پر آج شرک کا فتویٰ لگا کہ قبر کے پاس جا کر تواضع نہ کرو، تضرع نہ کرو، تعظیم نہ کرو، تینوں کو نجدی وہابی مفتیوں نے شرک کہا، ابو جہل سے بڑا شرک کہا۔ یہ ہزاروں محدثین کے امام جب پہنچے امام علی رضا کی قبر پر، انہوں نے کیا کیا، راوی کہتے فرعیت من تعظیم ہی، یعنی ابن خزیمہ تھا، ابن خزیمہ نے جا کر وہاں تعظیم کی، لتلک البکا، پورے آستانے کی تعظیم کی، وتواضعہ لہا، وہاں جا کر تواضع کی، وتضرعہ عندہا، وہاں آستانے کے پاس جا کر عاجزی کی، ما تحیرنا، ہم حیران رہ گئے، اتنے بڑے امام نے وہاں جا کے حاضری دی ہے، قبر کی تعظیم بھی کی ہے، تواضع بھی کی ہے اور تضرع بھی کیا ہے، تو پتہ چلا اہل سنت کا مسلک گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ ہر صدی میں اپنی حقیقت کے ساتھ چمکتا آیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ حوالہ جات کی فہرست بڑی طویل ہے، میں چونکہ ابھی ہمارا اہم پروگرام دستار فضیلت کا بالکل قریب آ رہا ہے، صرف اس جہت کی ایک دلیل پیش کر کے آگے بات بڑھا رہا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ تبرک بادل نخواستہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے ہم چلو مان لیتے ہیں، ان سے میں پوچھنے لگا ہوں، قیامت تک جواب نہ دے سکیں گے۔ وہ میرے مقابلے میں جو ابن تیمیہ کے بیٹے بن کے پیش ہوتے ہیں، ان سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ البدایہ والنہایہ 14ویں جلد، اس کے اندر ابن تیمیہ کی وفات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس وقت ابن تیمیہ فوت ہوا، یہ 14ویں جلد صفحہ نمبر 552، اور ابن تیمیہ کے شاگرد کی روایت، یہ قرض ہے ان لوگوں پر، اپنے گھر بیٹھ کے ہی جواب دے دیں۔ ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا، جالسا جماعت عندہ قبل الغسل، ایک جماعت غسل سے پہلے ہی وہاں بیٹھ گئی، وقرأ القرآن، اور انہوں نے قرآن پڑھا، وتبرکوا، انہوں نے برکت حاصل کی۔ صحابہ کی برکت نہ ماننے والے، تابعین کی برکت نہ ماننے والے، غوث کی برکت نہ ماننے والے، داتا کی برکت نہ ماننے والے، بلکہ عملاً ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو نہ ماننے والے مرے ہوئے ابن تیمیہ سے برکت حاصل کر رہے تھے۔ کیا طریقہ اپنایا، کس طریقے سے؟ لکھتے ہیں تبرکوا برؤیتہ، دیکھ دیکھ کے برکت حاصل کر رہے تھے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مردہ بول لے نہ کہ کھپن پاڑے، نہ مانے تو کس کس کی نہ مانے، اور ماننے پہ آئے تو کس کی مان گئے، اور پھر شاؤں کے ذریعے برکت لے رہے ہیں۔ کتنے ماڈریٹ بن گئے شاؤں کے ذریعے، تقبلوا تبرکوا برؤیتہ، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے برکت پا رہے تھے، پھر وتقبیلہ، چوم چوم کے برکت پا رہے تھے۔ قرض ہے اس کمپنی پر، قیامت تک نہیں اترے گا، مسلک بھی بدلیں، نسب بھی بدلیں، پھر بات کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ 14ویں جلد، ابن تیمیہ اور سارے غیر مقلد جن کے بیٹے بن کے میرے سامنے پیش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ابن تیمیہ کا شناختی کارڈ تو چیک کرو۔ تبرکوا برؤیتہ وتقبیلہ، دیکھ دیکھ کے برکت، چوم چوم کے برکت، چوم چوم کے برکت۔ چلو یہ مرد سے ہٹ گئے، بھول گئے تھے، لیکن آگے کیا ہوا، ثم انصرفوا، یہ ہٹے، ثم حضر جماعت من النساء، عورتیں آ گئیں، ففعلنا مثل ذلك، وہ بھی ابن تیمیہ کو چومنے لگے۔
بدعت کے تانے ہمیں اور بدعتی وہ عورتوں کا کیا کام کہ غیر محرم کو چومے. اصل اللہ نشان عبرت بنا رہا تھا. تبرک کے منکر کو بعد از وفات بھی دھونی دی جا رہی تھی. تم نے صحابہ کے تبرک کا انکار کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نبیوں کے تبرک کا انکار کیا. تبرکوا برؤیتہ و تقبیلہ. اور پھر کیا ہوا؟ اتنا عظیم علیم, اتنا انداز عجیب, حیران رہ جاؤ گے. شاربہ جماعت الماء الذی فاضل من غسلہ, اس کو غسل جس پانی سے دیا گیا وہ پانی بھی تبرک کے لیے پیا گیا جو بچا تھا. واقتسم جماعت بقیۃ السدر الذی غسل بہ, بیری کے پتوں میں جو پانی گرم کیا گیا تھا وہ بھی چبا گئے برکت کے حصول کے لیے. کہتے ہیں غیر نبی کا تبرک جائز نہیں, گھر کی تلاشی تو لو. چلو اور تو اور رہا, ابن تیمیہ کی گردن سے برآمد کیا ہوا؟ ساری زندگی ان کو کچھ کہتا رہا, خود کچھ کرتا رہا. گردن میں کیا تھا؟ کہتے ہیں وَضُوفِيَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي, وہ دھاگا کان فی عنقہ جو اس کی گردن میں تھا, بسبب الکمل, جوؤں کے مرض کی وجہ سے. اتنا بڑا امام اور مرض کیسا خطرناک. بسبب الکمل, جوؤں کے مرض کی وجہ سے جو گلے میں ڈوری لٹکائی ہوئی تھی اس کی بولی لگی, کیونکہ ابن تیمیہ کے گلے میں ہے, بولی لگی. کتنے پیسے؟ 150 درہم, 150 کا وہ دھاگا بکا. آج تبرکات پر آستینے چڑھا کے بولنے والوں, پہلے گھر کی تو خبر لو, پہلے وہاں سے جا کے پوچھو. سارا لٹریچر دھو بھی دو گے پھر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے. ابن تیمیہ کے سر کے کپڑے کی بھی بولی لگی. وہ کتنی ہے؟ 500 درہم, 500 درہم کا وہ کپڑا بکا. اور پھر ختمات کثیرہ پڑے گئے, ختم کیے گئے. لہذا یہ جو A to Z گفتگو میں آپ کے سامنے اپنی پہلی دلیل پر میں نے پیش کی, جو عقیدہ توحید سیمینار کی پہلی دلیل تھی, حدیث سے آیات کے بعد یہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو سوچ کیا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. یہ پہلی دلیل, اس کے تحت یہ حدیثیں اور اس کے سینکڑوں حوالہ جات اور بھی ہیں. میں اس کے ساتھ اصل جرم جو تھا ان کا وہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے اصل وجہ جو تھی وہ یہ ہے, باطل سے ادھار کھایا تھا کہ امت کو یہود و نصارہ جیسا قرار دینا ہے کہ سارے ہی مشرک ہو گئے ہیں. اب ہمارے ذمہ لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہم نے پہلے دن جو کچھ کہا تھا اسی پہ ہیں. یہ امت توحید ہے, امت شرک نہیں ہے. ان کے نزدیک شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. خود یہاں جو تقریر کی اس کے مطابق 1000 مسلمان اگر موجودہ لیں, ان کے بقول ان میں سے ایک توحید پرست ہے, 999 مشرک ہیں. ہم نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت اللہ انہیں کا دعویٰ کر دے, مگر یہ امت شرک نہیں, امت توحید ہے. کوئی اکا دکا ایسا ہو جائے, امکان تو ہے, مگر وہ پھر مومن نہیں رہے گا, مشرک ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو مشرک بھی ہو بیک وقت دونوں کام, ایسا نہیں ہے. جو آیات انہوں نے پیش کی, ہمارے عقیدہ توحید سیمینار تیسرے چوتھے میں تفصیلات اور گوجرانوالہ کے پروگراموں میں سب کے ہم پہلے جواب دے چکے ہیں. اور میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں, عقیدہ توحید کے لحاظ سے باطل سے ان لوگوں نے ادھار کھایا تھا, یہاں تک کہ گھر سے وعدہ معاف گواہ مل گئے. انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے چوری کی ہے, ستم کیا ہے, ظلم کیا ہے, جس کی بنیاد پر جو شرک نہیں تھا اس کو شرک قرار دے دیا ہے. یہ میرے پاس ہدیۃ المہدی موجود ہے, وحید الزمان کی, جس کو نواب اہل حدیث کہتے ہیں. اس شخص نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسئلہ توحید میں ہمارے لوگوں نے حق کو چھوڑا ہے, وہ شرک بتایا ہے جو شرک نہیں تھا, جو شرک نہیں تھا اسے شرک کہہ دیا ہے.
یہ صفحہ نمبر 26 ہے. قیامت تک جواب نہیں دیں گے. ہاں نسب بدلیں گے، ایسا کوئی بھی اصل دیکھے ہی نہیں. سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اپنے باپ کو باپ ہی کہتا ہے، لیکن جب یہ پکڑے جائیں فوراً انکار کر جاتے ہیں. یہ وحید الزمان لکھ رہا ہے 26 صفحے پہ، شدد بعض اخواننا من المتاخرین فی امر شرک و ضیق دائرۃ الاسلام، کہ ہمارے بعض بھائیوں نے کیا کیا ہے، مسئلہ شرک کے اندر بڑی شدت اختیار کی ہے اور انہوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا. تو پتہ چلا امت نے تو جرم نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے غلطی کی ہے. ہم نے کسی کو بڑھا کے معیار الوہیت تک نہیں پہنچایا. انہوں نے رب کے مقام کو کھینچ کے معاذ اللہ بندوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جو بندوں کا منصب بھی ہو سکتا ہے، اسے اللہ ہونا قرار دیا اور شرک کا فتویٰ لگا دیا. اور گھر سے اس جرم پر آواز اٹھی کہ ان لوگوں نے غلط شرک کا فتویٰ لگایا، یہ غلط ہے، یہ دائرہ اسلام کو تنگ کر رہے ہیں، اسلام یہ نہیں جو یہ بتا رہے ہیں. لہذا گھر بیٹھ کے کبھی اس کا جواب دے دیں، مگر نسب بدلے بغیر تو پتہ چل جائے گا کہ جواب کون دیتا ہے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ کتاب التوحید کا ترجمہ تھا، اس میں بلکہ تقویۃ الایمان کے لحاظ سے یہ حکایات اولیاء کے اندر ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی نے لکھا. تقویۃ الایمان جس وقت اسماعیل دہلوی نے لکھی تھی تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ لکھتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی آ گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے. یہ کچھ چھوٹا سا جرم ہے، ریا شرک خفی ہے. اس امت میں ریا والا شرک آ سکتا ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، جس سے بندہ مرتد نہیں ہوتا. ریا اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. شرک خفی اس امت میں ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کبھی صرف شرک کہا، کبھی شرک خفی کہا. جس طرح یہ میرے سامنے مسند امام احمد موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خطرہ ہے. تو سرکار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، محبوب کیا اتشرک امتوں کا من بعد کا، کیا آپ کی امت آپ کے بعد مشرک ہو جائے گی؟ جس وقت یہ پوچھا گیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا ولکن یراؤون باعمالہم. یاد رکھو میری امت سورج کو نہیں پوجے گی، چاند کو نہیں پوجے گی، بت کو نہیں پوجے گی، پتھروں کو بتوں کو نہیں پوجے گی. میں نے جسے شرک کہا وہ تو ریاکاری ہے. اب جو اعتراض یہ ہم پہ کرتے ہیں کہ یہ کبھی کہتا ہے شرک نہیں ہو سکتا، پھر کہتا ہے شرک ہو سکتا ہے، اور پھر کہتا ہے شرک جلی نہیں ہو سکتا، خفی ہو سکتا ہے، تو یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا. یہ اعتراض مجھ پہ نہیں، یہ تو اعتراض حدیث پہ ہے کہ سرکار نے جس شرک کا اس بات کیا وہ شرک خفی ہے اور وہ ریاکاری ہے، اور اس کا ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا تو ہے شرک جلی کا. ان کا دعویٰ ہے کہ شرک جلی میں امت ڈوبی ہوئی ثابت کرنی ہے. ہمارا حوصلہ ہے اور امت کی شان ہے کہ یہ شرک میں ڈوبی نہیں، کل بھی توحید والی تھی، آج بھی توحید والی ہے. اس مقام پر وہ لکھ رہا ہے تقویۃ الایمان میں کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے گواہی دے دی کہ لکھ کے کہا کہ کچھ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا ہے. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے. گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. شرک جلی کی شرک خفی کی جگہ جلی لکھ دیا کہ امت میں شرک خفی تھا، کہا جلی ہوگا، تو کہا اس پر شورش بڑی اٹھے گی، میں نے ظلم بڑا کیا ہے، مگر لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ چپ نہیں ہوئے، آج بھی دھاندلی کو روکنے کے لیے سینہ تان کے بیٹھے ہیں. محتشم سامعین حضرات، چونکہ اس مقام پر ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، کہتے ہیں ہم شروع سے آ رہے ہیں، ہم شروع سے آ رہے ہیں، تو میں ان کے گھر سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کب سے نکلے ہیں.
ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس سلسلہ میں بھی فتاوا ان کے موجود ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوا ثنائیہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، یہ کب بنے ہیں، ان کی ولادت، سن ولادت کیا ہے۔ یہ 414 صفحے پہ لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگردوں کا نام، اس کی وجہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا۔ ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا سید نذیر حسین مرحوم کی بنی، اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی بنی۔ مولانا سید نذیر حسین صاحب کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کہلائے، اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی بانیان مدرسہ دیوبند ہوئے۔ چونکہ ان دونوں شاخوں کا مخرج ایک ہے، تو یہاں واضح طور پر مانا کہ شاہ ولی اللہ صاحب سے پہلے ان کے مسلک کا کوئی مخرج نہیں، اور ان کا مسلک بھی ان لوگوں نے اپنی دھانس دھاندلی سے بدل کے اپنا بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں لکھ دیا کہ شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاخ اہل حدیث کہلائی اور دوسری دیوبندی بنی، تو پتہ چل گیا کہ یہ صوفہ والے نہیں ہیں، یہ دار ارقم والے نہیں ہیں، یہ بدر حنین والے نہیں ہیں۔ ان کی تو کل برے صغیر میں پیدائش ہوئی ہے، اور پھر آج دعوے یہ کرنے شروع ہو گئے کہ ہم شروع سے ہیں، ہم شروع سے ہیں۔ نہیں، شروع سے وہ مسلک ہے جس کو مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے، جس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور ساتھ اس چیز کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بتایا جاتا رہا کہ نذیر حسین دہلوی کے 2000 شاگرد سولی پہ چڑھ گئے۔ میں کہتا ہوں کرگسوں کے گھر بھی کبھی شاہین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کو حرام کہا ہو، جن لوگوں نے انگریزوں کی جاسوسی کی ہو، جن لوگوں نے جنگ آزادی کو غدر کہا ہو، جن لوگوں نے مجاہدین جہاد آزادی کو باغی کہا ہو، بھلا ان کی بھی یہ ادائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ میرے پاس ان کے گھر کی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ ترجمان وہابیہ بھی صدیق حسن کا، اس کے ساتھ الاذاع جو قیامت کے بارے میں احوال کی کتاب اس شخص نے لکھی ہے، اس کا تذکرہ، اور اس کے ہمراہ میرے پاس وہ الاقتصاد فی الجہاد رسالہ جو محمد حسین بٹالوی نے لکھا، وہ ساری گواہیاں موجود ہیں۔ الاذاع کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے اس مقام پر، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں فتنوں کا ذکر ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہاں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی، یہ صفحہ نمبر 28 پہ ہے۔ جنگ آزادی میرے امام فضل خیر آبادی نے لڑی، وہ کالے پانی کا ہیرو، یہ ہمارا شجرہ نسب ہے، یہ ہماری تسلسل کی داستان ہے۔ آج وہ کس منہ سے بولے؟ یہ کتاب صدیق حسن کی الاذاع لما کان وما یکون بین یدی الساعہ، اس میں لکھا ہوا ہے، کہتا وقد فعلت مثل ذلك فی زمان الفساد الذي وقع فی اقلیم الہند بین عساکر الفرنج وحکامہم۔ کہتا ہے یہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ فتنے کے وقت بیٹھ جانا چاہیے، میں نے ایسے کیا تھا۔ کب؟ جب برے صغیر میں انگریزوں کے خلاف مسلمان لڑ رہے تھے، میں گھر میں بیٹھ گیا تھا، میں نے اس جہاد میں حصہ نہیں لیا، میں نے انگریز کے خلاف، کہتا ہے کہ وَسَمَّوْهُ الْجِهَادِ، لوگوں نے اس کو جہاد کا نام دے دیا، وَلَمْ يُوجَدْ شُرُوطُهُ، حالانکہ اس کی تو شرطیں نہیں پائی گئی تھی۔ یہ غدر تھا، یہ جہاد نہیں تھا۔ یہ جنگ آزادی کے جہاد کو غدر کہنے والے، حرام کہنے والے آج کس منہ سے برے صغیر میں اپنی تاریخ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ برے صغیر کی تاریخ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کالے پانی کی سزائیں لی، وہ کفایت علی کافی جیسے شیر دل جو موت کے پھندے پہ جھولتے ہوئے بھی نبی کی نعتیں پڑھتے جا رہے تھے۔ الاقتصاد فی مسائل الجہاد،
نذیر حسین دیلوی نے محمد حسین بٹالوی سے لکھوائی اور جنگ آزادی کے جہاد کو حرام قرار دیا، مجاہدین آزادی کو باغی کہا، مذہبی دیوانے کہا، دوزخی قرار دیا، وہ لوگ آج اپنی یہاں بیٹھ کے خانہ ساز تاریخ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی کرگسوں کو نہیں کرنا دیا جائے گا۔ شاہینوں کے کام اور ہوتے ہیں اور کرگسوں کے کام اور ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی کہی گئی امداد لینے کے لحاظ سے، تو میں مسعود عالم ندوی غیر مقلد کی وہ کتاب جس کے اندر اس نے یہ ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھا ہے کہ جس وقت الاقتصاد فی مسائل الجہاد کا رسالہ محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے انگریز کی حمایت میں لکھا تھا، تو کہتا ہے باقاعدہ طور پر نوازا گیا تھا انگریز کی طرف سے، اور محمد حسین بٹالوی کو جاگیر بھی انگریز نے عطا کی تھی۔ میں اس مقام پر اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، کہہ رہے تھے کہ یہ اہل سنت ان کا تعلق عیسائیت سے ہے، شیعوں سے ہے۔ میں کہتا ہوں پہلی بات رہنے دو، اس وقت پہ میری تقریر ہے روافض کے خلاف 6.5 گھنٹے کی، نجد کی پوری ذریت اس تقریر کے مقابلے میں تقریر ہی لے آئے، پتہ چلے گا کہ ان کا رد کرنے والا کون ہے اور ان کا حامی کون ہے۔ اور جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے تو میرے پاس یہ دلائل ہیں، میرے پاس بائبل ہے، میرے پاس ان کے تراجم بھی ہیں، میرے پاس تفسیر ثناء اللہ امرتسری کا ترجمہ، محمد جوناگڑھی کا ترجمہ جو حج پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بائبل ہے۔ بائبل پروٹسٹنٹ کی بھی ہے اور کیتھولک کی بھی ہے، دونوں بائبلز میرے پاس موجود ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کس سے ملتا ہے، کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ دیکھ لو بائبل کے اس صفحے پر، جہاں پر 779 صفحے پر اللہ کی شان کیا بیان کی گئی ہے۔ یہ بائبل جو ایک دھڑا پروٹسٹنٹ کا ہے، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے، اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا، معاذ اللہ۔ یہ بائبل ہے، بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا، معاذ اللہ۔ بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کو فریب دینے والا کہا۔ تو یہ نسب ہے، یہ تعلق ہے۔ دیکھو یہ میرے پاس وحید الزمان کا ترجمہ ہے، اس نے اس مقام پر یخادعون اللہ وخادعهم ترجمے میں کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ توحید ہوتی ہے۔ عیسائیوں نے اللہ پر فریب کا لفظ بولا، ان غیر مقلدوں نے اللہ پر فریب کا لفظ بولا۔ اللہ کو جو فریب دینے والا کہے وہ توحیدی کیسے ہو سکتا ہے، وہ توحید پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال کے بارے میں یہ لفظ فریب کا ان لوگوں نے ان عیسائیوں سے لیا ہے۔ اور ساتھ یہ تفسیر ثنائی، اس کے اندر دیکھیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کے ترجمے کے اندر ثناء اللہ امرتسری نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے یہودیوں نے فریب کیے اور اللہ نے ان سے فریب کیا، اللہ نے ان سے فریب کیا۔ منہ ہے لوگوں کا کہ توحید کی بات کریں، ایک طرف بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا، اور دوسری طرف یعنی بائبل وہ حقیقی کتاب تو سچی ہے، میں کہہ رہا ہوں جو بدلی ہوئی ہے، محرف ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی جو بگڑی ہوئی بات ہے، اس بات کو ان لوگوں نے فالو کیا ہے اور اپنے ترجموں تک قرآن کے اندر ان کی باتیں لے آئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیے جو دوسری بائبل ہے کیتھولک کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 997 پر لکھا ہے اس روز بادشاہ اور امراء کا دل پگھل جائے گا اور کاہن حیران اور انبیاء متحیر ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے مالک خداوند، تو نے اس امت اور یروشلم کو فریب دیا، تو نے فریب دیا۔ یہ فریب کا لفظ
عیسائیوں کی زبان ہے، عیسائیوں کی زبان، محرف دین والے، اور وہ لفظ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، یہ ترجمہ محمد جوناگڑھی کا ہے، سرائی اس طرح کی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے میں جس وقت وہ بیٹیوں والا ترجمہ ہے، ہو بہو جو بائبل میں ہے وہ سارا ترجمہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس واسطے میں واضح کر رہا ہوں، اہل سنت اہل اسلام ہیں، ہم یہودیت کا رد کرنے والے، ہم عیسائیت کا رد کرنے والے، ہم خوارج کا رد کرنے والے، ہم روافض کا رد کرنے والے، ہر دور کے اندر حق کی اذان دینے والے۔ میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں بر صغیر میں میرے داتا گنج بخش نے اذان دی تھی توحید کی، یہ اپنا کوئی بونا شاہی دکھا دے مؤذن، نہیں ملے گا۔ جب بابا فرید بر صغیر کا شرک توڑ رہے تھے، ان کا کون تھا توحید کی تقریر کرنے والا؟ جس زمانے کے اندر وہ اکبر کا نام نہاد دین، اس کے مقابلے میں سینہ تان کے مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ اپنا بھی کوئی مبلغ دکھائیں جس نے یہ انداز پیش کیا ہو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں، کس نے کفر کے تالے توڑے، کس نے دل چمکائے تھے، کس نے گھر میں سورج پالے، کس نے چاند اگائے تھے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے گل برسائے تھے، کف میں مدینہ بو کے کس نے ہند کے تحت مٹائے تھے، جس نے ہند کے بھاگ جگائے، یاد رہے وہ سنی تھا۔ سارے کہو وہ جس نے، پھر سنو، کس نے کفر کے تالے توڑے، کس نے دل چمکائے تھے، کس نے گھر میں سورج پالے، کس نے چاند اگائے تھے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے گل برسائے تھے، تخم مدینہ بو کے کس نے ہند کے کات مٹائے تھے، جس نے ہند کے بھاگ جگائے، یاد رہے وہ، یاد رہے وہ، یاد رہے وہ، جس نے ہند کے بھاگ جگائے، یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے غاصب مار بگھائے، یاد رہے وہ، جس نے ہند کے بھاگ جگائے، یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے غاصب مار بگھائے، یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے علم کے دیپ جلائے، یاد رہے وہ، جس نے عشق کے جام پلائے، یاد رہے وہ، جس نے کفر کے تالے توڑے، یاد رہے وہ سنی تھا، اور جس نے رب سے رشتے جوڑے، یاد رہے وہ سنی تھا۔ محترم سامعین حضرات، یہ مختصر سا آج کا بیان ہے۔ ہم نے 5 عقیدہ توحید سیمینار کیے، وہ ان پہ قرض ہے، اور اگلے پروگرام کا ہم نے جو مینار پاکستان کا شان رسول علیہ السلام کانفرنس کا اعلان کیا، ان لوگوں کو بھول ہوگی کہ شاید آپ ہماری طرف پھیرا نہیں ماریں گے، مگر ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہ پھیرا تو پل بھر میں آ سکتا ہے، اور واضح کر دیا، صرف ایک دلیل پیش کر دی ہے، اس کے ماخذ سامنے رکھے ہیں، اور ان کو دعوت ہے، اور جو مناظرے کی بات ہے وہ برسرعام کر دی ہے۔ اب میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، مشائخ کا مشکور ہوں کہ کتنی گرمی کے باوجود تشریف فرما ہوئے۔ یہ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، جامعہ جلالیہ رضیہ مدر الاسلام سے جو 41 علماء کرام فارغ ہوئے ہیں، ابھی ان کو دستار فضیلت دی جائے گی، آپ نے بیٹھ کے